بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت والجماعت پارٹ 4 میں آخری بات یہ ہوئی تھی کہ امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ثنائیات نادر ترین احادیث موجود ہیں۔ ثنائیات ان احادیث کو کہا جاتا ہے جن میں امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فقط 2 استاد ہوں، 2 واسطے ہوں۔ ایسی ثنائیات امام صاحب ابو حنیفہ کی بہت ساری ہیں، کتاب الآثار میں، مسند امام اعظم میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ابو حنیفہ عن عطا عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیچ میں 2 استاد، حضرت عطا، حضرت ابو ہریرہ۔ اسی طرح بہت ساری احادیث ہیں سنائی جن میں 2 واسطے، ابو حنیفہ عن نافع عن عبداللہ ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں امام صاحب ابو حنیفہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2 واسطے، حضرت نافع کا واسطہ، حضرت عبداللہ بن عمر کا واسطہ، یہ 2 استاد بیچ میں۔ لیکن صحاح ستہ میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، ان جو 6 کتابیں ہیں صحاح ستہ، ان کے اندر کہیں بھی سنائی روایات موجود نہیں ہیں جن میں امام بخاری کے درمیان یا امام مسلم کے درمیان اور اللہ کے نبی کے درمیان 2 واسطے ہیں۔ بخاری شریف میں 22 ثلاثیات موجود ہیں جن میں امام بخاری رحمہ اللہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطے ہیں، مگر ان روایات میں بھی اکثر جو روایات امام بخاری رحمہ اللہ نے لی ہیں وہ حضرت مکی بن ابراہیم سے لی ہیں۔ یہ مکی بن ابراہیم ٹھیٹھ حنفی ہیں۔ اس مکی بن ابراہیم کی پیدائش 126 ہجری میں ہوئی اور 140 ہجری میں تجارت کے غرض سے کوفہ پہنچے۔ مکی بن ابراہیم کی پیدائش بلخ میں ہوئی، 140 ہجری میں تجارت کے ارادے سے کوفہ پہنچے۔ کوفہ میں حضرت امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ رہتے تھے، تو جب امام صاحب ابو حنیفہ نے مکی بن ابراہیم کو دیکھا تو بلایا اور فرمایا کہ اس تجارت کے کام سے ایک اور اہم کام ہے جو آپ کو دین اور دنیا دونوں میں چمکا دے گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مردم شناس نظر نے مکی بن ابراہیم کو دیکھ لیا اور چن لیا کہ آپ ادھر آ جائیں، فقہ میں اور حدیث کے میدان میں آ جائیں۔ مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں نماز کے بعد یا کسی مجلس میں جب امام صاحب ابو حنیفہ کا ذکر آتا ہے تو میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ آج اگر میں جس بھی مقام مرتبے پر پہنچا ہوں تو امام صاحب کی برکت سے پہنچا ہوں۔ امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ان کے بلانے کی وجہ سے، ان کے محنتوں سے میں اس مقام پر جو ہے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو یہ ہے مکی بن ابراہیم۔ مکی بن ابراہیم کا ایک واقعہ آتا ہے کہ جب بھی احادیث پڑھاتے تھے تو احادیث کے پڑھانے کے بعد امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استنباط کردہ مسائل، نکالے ہوئے مسائل احادیث میں سے وہ طلباء کو، شاگردوں کو لکھوایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ مکی بن ابراہیم لکھوا رہے تھے تو ایک شخص اٹھ کر کے کہنے لگا کہ حدثنا عن ابن جریج، کہ ہمیں محدث ابن جریج کی آپ احادیث لکھوائیں، ابو حنیفہ کی احادیث نہ لکھوائیں۔ تو مکی بن ابراہیم کیا جواب دیتے ہیں اس پر؟ کہتے ہیں کہ اٹھ جا میری مجلس سے، میرے درس حدیث سے اٹھ جا، جو مجھے اس طرح کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کی احادیث اور مسائل نہ لکھواؤ تو اس کے لیے مجھے حدیث پڑھانا حرام ہے اور میری مجلس سے آپ نکل جاؤ۔ چنانچہ مکی بن ابراہیم ان کو اپنے کلاس سے باہر نکال دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اور یہ ریمارکس دیتے ہیں کہ ابو حنیفہ اعلم اہل زمانہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے زمانے کے مشہور عالم ہیں،
سب سے بڑے عالم ہیں۔ تو یہ مکی بن ابراہیم امام بخاری کے شیوخ میں سے ہے، اساتذہ میں سے ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک استاد ہے عبداللہ بن مبارک، وہ بھی امام بخاری کے شیوخ میں آتا ہے۔ اسی عبداللہ بن مبارک کا بھی ایک واقعہ اس طرح کا آتا ہے کہ جب حدیث کا درس دیتے تھے تو اس کے بعد امام صاحب ابو حنیفہ کے مسائل لکھواتے تھے اپنے طلباء کو۔ ایک مرتبہ اسی طرح لکھوا رہے تھے تو ایک شاگرد اٹھ کر کے کہنے لگا کہ قال ابو حنیفہ نہ کہا کریں، قال رسول اللہ کہا کریں، یعنی ایسے نہ کہو کہ ابو حنیفہ نے اس طرح کہا ہے کسی مسئلے میں، بلکہ یوں کہیں کہ اللہ کے نبی نے ایسے کہا ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک جو امام بخاری کے استاد ہیں اور ٹھیٹھ حنفی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس شاگرد کو کہ لا تقولوا رأی ابی حنیفہ بل تقولوا من حدیث رسول اللہ، کہ ایسے نہ کہو کہ یہ امام صاحب نے جو حدیث سے مسئلہ نکالا ہے کہ یہ ابو حنیفہ کی ذاتی رائے ہے، بلکہ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کی تفسیر ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی تشریح ہے۔ یہ کوئی دوسری بات تو نہیں، ان کی اپنی رائے تو نہیں۔ اس طرح پھر انہوں نے جو ہے عبداللہ بن مبارک نے اس شخص کو اپنی کلاس سے باہر نکال دیا۔ اسی طرح کا ایک تیسرا واقعہ حضرت وکیع بن جراح رحمہ اللہ کا آتا ہے۔ یہ بھی امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں، اساتذہ میں سے ہیں اور ٹھیٹھ حنفی ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر ایسے 34 ائمہ کرام کا ذکر آتا ہے جو وہ سارے کے سارے احناف میں سے ہیں۔ تو یہ وکیع بن جراح اپنے حدیث کے درس کے بعد امام صاحب ابو حنیفہ کے استنباط کردہ مسائل کو لکھواتے تھے جو احادیث سے انہوں نے نکالے تھے۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ لکھوا رہے تھے تو ایک شاگرد اٹھ کر کے کہنے لگا کہ امام صاحب ابو حنیفہ کے مسائل لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیں کہ وکیع بن جراح ان کو کیا جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے پسند نہیں تو ہمارے درس سے باہر نکل جاؤ، تمہارے لیے جگہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھو ایک بات کہ قرآن پاک جو ہیں یہ وہی مطلوع ہے کہ اس میں قرآن پاک کی معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، الفاظ پڑھنے کی وجہ سے ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن جو احادیث ہیں وہ وہی غیر مطلوع ہے۔ احادیث سے جو مقاصد ہوتا ہے وہ احادیث سے مقاصد ہمارے اغراض جو ہیں وہ ان کے مسائل ہیں۔ تو جب تک مسائل معلوم نہیں ہوں گے احادیث سے تو احادیث پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں۔ وہ شخص جو ہے کھڑا ہوا اور جانے لگا، اور جاتے جاتے اس شخص نے کہا کہ اخطا ابو حنیفہ، کہ مسائل میں امام ابو حنیفہ نے غلطی کی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وکیع بن جراح ان کو کیا جواب دیتے ہیں۔ امام بخاری کے اساتذہ اور شیوخ میں سے ہیں اور ٹھیٹھ حنفی ہیں۔ تو امام وکیع بن جراح نے ان سے کہا کہ اولئک کالانعام بل ہم اول، کہ یہ تو جانور ہیں جو امام صاحب ابو حنیفہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ جانور بلکہ ان سے بھی زیادہ ہیں، یعنی بدترین لوگ ہیں جو امام صاحب ابو حنیفہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں واضح طور پر کہتا ہوں کہ امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے غلطی کا امکان ہے، میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ امام صاحب ابو حنیفہ معصوم ہیں، نعوذ باللہ، نستغفر اللہ، میری یہ مراد نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں امام صاحب نے اپنی فقہ لکھوائی ہے، مسائل لکھوائے ہیں، وہاں اکیلے نہیں تھے، وہاں امام صاحب ابو حنیفہ کے ساتھ لمبے چہرے والے مجتہدین ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں لغت کے اسپیشلسٹ امام محمد رحمہ اللہ موجود تھے، وہاں امام ابو یوسف جیسے محدث موجود تھے، وہاں فضیل بن عیاض جیسے اللہ والے موجود تھے، وہاں ہر فن کے امام موجود تھے کہ جب یہ فقہ لکھی جا رہی تھی۔ تو اگر امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کوئی غلطی ہوئی تو جماعت نے اس کو چلنے نہیں دیا۔ جیسے تراویح میں حافظ قاری صاحب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک سناتا ہے، اگر اسے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو لقمہ دینے والا اس غلطی کو چلنے نہیں دیتا،
بلکہ اس کو بتاتا ہے۔ اسی طرح ایک ہے غلطی کا لگنا، ایک ہے غلطی کو چلنا۔ تو اگر کسی بھی مجتہد سے، کسی بھی فقیہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو جماعت نے اس کو چلنے نہیں دیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارا نام ہے اہل سنت والجماعت۔ نبی کی ذات ایسی ہوتی ہے کہ وہ معصوم ہے، اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ باقی کوئی بھی انسان، کسی بھی انسان کا کتاب وہ غلطی کے امکان سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بابرکات ہے، ان کا سمجھا کہ کتاب وہ ایسا کتاب ہے کہ جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسا کتاب ہے جس میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سا بھی کتاب ہو، کسی بھی امام کا کتاب ہو، اس میں غلطی کا امکان ہے۔ اور نبی معصوم ہوتے ہیں، کوئی انسان معصوم نہیں ہے۔ البتہ اسی طرح جماعت معصوم ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ ید اللہ علی الجماعہ، کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت کے اوپر ہے، ان اللہ کی مدد وہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اگر تاریخ میں کسی مؤرخ کے لکھنے سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مؤرخین کی جماعت نے اس غلطی کو چلنے نہیں دیا ہے۔ اگر حدیث میں کسی محدث سے کوئی لغزش ہوئی ہے تو محدثین کی جماعت نے اس غلطی کو چلنے نہیں دیا ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی فقیہ، کسی مجتہد سے کوئی غلطی ہوئی کسی مسئلے کے اندر تو فقیہوں کی جماعت نے، مجتہدین کی جماعت نے اس غلطی کو چلنے نہیں دیا ہے۔ تو اسی سے بات سمجھ میں آ گئی کہ امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تو 12,90,000 احادیث سے مسائل نکال کر کے امت کے سامنے قانونی شکل دے کر کے اس کو پیش کیا ہے۔ یہ تو امام صاحب ابو حنیفہ کا پوری امت پر احسان ہے۔ ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگا کہ امام صاحب ابو حنیفہ اور اسی طرح اہل کوفہ کے جو رہنے والے ہیں، امام صاحب ابو حنیفہ بھی کوفہ کے اندر تھے، تو ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگا کہ امام صاحب ابو حنیفہ اور اہل کوفہ کی جو روایات ہیں، جو احادیث ہیں، وہ حجت نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بخاری شریف کی آپ آخری حدیث اٹھا کر کے دیکھیں کہ جس کا ہر جو راوی ہے وہ کوفی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تو ہمیں اہل کوفہ کے سپرد کر کے چلے گئے ہیں، ہمیں ان کے حوالے کر دیا امام بخاری نے، ہمیں تو اہل کوفہ کے سپرد کر کے چلے گئے ہیں۔ اور خود امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہ تو بتا سکتا ہوں کہ فلاں شہر میں کتنی دفعہ میں گیا ہوں، فلاں شہر میں کتنی مرتبہ جو ہے میں گیا ہوں، مگر یہ نہیں بتا سکتا کہ کوفہ میں میری حاضری کتنی مرتبہ ہوئی ہے۔ اور کوفہ میں امام بخاری رحمہ اللہ صرف حدیث کو پڑھنے کے ارادے سے نہیں آتے تھے، بلکہ فقہ کو پڑھنے کے ارادے سے بھی وہاں پر آئے۔ اور خود فرماتے ہیں کہ میں جب 16 سال کا تھا تو میں نے عبداللہ بن مبارک سے احناف کی کتابیں پڑھی ہیں اور وکیع بن جراح سے امام صاحب ابو حنیفہ کی کتب پڑھی ہیں۔ یہ خود فرماتے ہیں، تو اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اور یہ یاد رکھیں، جس طرح ہمارے مدارس میں، ہمارے نصاب میں پہلے فقہ کو پڑھا جاتا ہے، بعد میں حدیث کو، اسی طرح امام بخاری نے بھی پہلے فقہ کی کتب کوفے میں پڑھی ہیں اور احناف کی کتب پڑھی ہیں، تو بعد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے احادیث کو پڑھا اور سمجھا، اور یہ جو ہے اسی طرح بخاری شریف کے اندر احادیث کو لکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اہل سنت والجماعت اور احناف، اسی طرح تمام صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔